بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، ریکارڈنگ نمبر 1، صفحہ نمبر 21۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، اور شوہر والی عورتوں سے مگر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم، لکھنا اللہ کا تم پر اور حلال کیا گیا تمہارے لیے جو سوا ہیں ان کے، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، بشرطے کہ چاہو تم تمہارے مالوں سے شادی کرنے والے، غیر مسافحین پانی بہانے والے نہیں۔ فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، پس جو فائدہ اٹھایا تم نے اس کے ساتھ ان عورتوں سے، پس دو تم ان کو ان کی اجرتیں مقررہ۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور نہیں گناہ تم پر اس میں جو باہم راضی ہو گئے تم اس کے ساتھ، من بعد الفریضہ بعد مقرر کرنے کے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ المحصنات شوہر والی عورت، احسنتی المرأۃ شادی شدہ ہونا۔ احسان قرآن میں 4 معنی کے لیے آیا ہے: نکاح کرنا، آزاد، اسلام، پاک دامن، اور اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں صحیح ہیں، البتہ مرد کے لیے اسم فاعل اور عورت کے لیے اسم مفعول بہتر ہے۔ کتاب مصدر مفعول مطلق، ای کتب اللہ کتابا، ذالکم ذا اسم اشارہ کے ساتھ کم حرف خطاب لگا ہے، ان سے پہلے با یا لام مقدر ہے۔ محسنین تبتغوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ احسن الرجل شادی شدہ ہونا، غیر مسافحین دوسرا حال ہے۔ صافحہ فا الماء پانی بہانا، صافحہ باضابطہ نکاح کے بغیر کسی عورت کے ساتھ رہنا، زنا کرنا۔ استمتاع بکذا فائدہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا۔ استمتاع جماع سے عام ہے، خلوت صحیحہ کو بھی شامل ہے۔ بہی کی ضمیر ماں کی طرف لوٹتی ہے۔ اجرت منافع کا عوض، عورت سے فائدہ اٹھانے کا بدل۔ فریضہ اجورہن کا حال ہے۔ تراضی مفاعلہ باہم خوش دل ہونا۔ ربط اوپر 2 آیتوں میں 14 محرمات کا بیان آیا ہے، اب اس آیت میں 15ویں حرام عورت کا ذکر ہے اور اس میں ایک استثناء ہے۔ پھر نکاح میں مہر کا بیان ہے اور اس سلسلہ کے مسائل ہیں۔ منکوحہ عورتوں سے نکاح حرام ہے مگر باندیاں مستثنیٰ ہیں۔ ہر وہ عورت جو حقیقتاً یا حکماً کسی کے نکاح میں ہو، اس سے دوسرا شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ حکماً نکاح میں ہونا یہ ہے کہ عدت طلاق یا عدت وفات میں ہو، جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے اس سے نکاح درست نہیں۔ البتہ شرعی جہاد میں جو عورتیں گرفتار ہوں اور امیر ان کو مال غنیمت میں فوجیوں میں تقسیم کر دے اور فوجی کی ملکیت میں آنے کے بعد اس کو ایک حیض آ جائے، یعنی استبراء رحم ہو جائے، اس کا غیر حاملہ ہونا معلوم ہو جائے اور وہ عورت مسلمان ہو جائے یا کتابیہ ہو، تو اس سے مولا صحبت کر سکتا ہے، اگرچہ اس کا شوہر دارالحرب میں زندہ ہو، کیونکہ تباین دارین سے سابقہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس لیے فوجی اس کو بیوی کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ منکوحہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی اور باندی سے صحبت جائز ہونے کی وجہ۔ منکوحہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کر کے صحبت کرے گا تو وہ زنا ہوگا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر والی عورتوں کی حرمت اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا۔ موطا جلد 2 صفحہ 541، کتاب النکاح، باب ما جاء فی الاحسان۔ اور یہ صحبت زنا اس لیے ہے کہ زنا کسی عورت سے اس اختصاص پیدا کیے بغیر اور دوسروں کی لالچ منقطع کیے بغیر صحبت کرنے کا نام ہے۔
اور جب عورت کسی کے نکاح میں ہے تو دوسرے ناکح سے اس کا اختصاص نہیں ہو سکتا، نہ پہلے شوہر کی اس سے تمام منقطع ہوگی، پس وہ زنا ہے۔ البتہ منکوحہ عورت باندی بن جائے تو استبراء رحم کے بعد آقا کے لیے حلال ہوگی۔ غزوہ اوطاس میں ایسی عورتیں ہاتھ آئی تھیں اور صحابہ کو ان سے صحبت کرنے میں اشکال پیش آیا تھا، ان کے شوہر تو زندہ ہیں۔ اس پر مذکورہ آیت پاک نازل ہوئی اور ان باندیوں کو حلال قرار دیا گیا۔ مشکوٰۃ شریف 3170۔ اور ان کی حلت کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ قید ہو گئیں تو ان کے شوہروں کی تمام منقطع ہو گئی اور دارالاسلام میں آ گئیں تو ان سے صحبت کرنے میں بھیڑ کرنے کا موقع بھی نہ رہا، اور جن کے حصہ میں آئیں ان کے ساتھ اختصاص بھی پایا گیا، اس لیے ان سے صحبت جائز ہوئی۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم، اور تم پر حرام کی گئی ہیں منکوحہ عورتیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا، یعنی مذکورہ 15 عورتوں کی حرمت لازمی ہے، ان میں سے ابتدائی 13 عورتوں کی حرمت ابدی ہمیشہ کے لیے ہے، اور آخری 2 کی حرمت وقتی 2 بہنوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کر سکتے ہیں، اور منکوحہ عورت سے بھی طلاق کے وفات اور عدت گزرنے کے بعد نکاح جائز ہے۔ نکاح میں مہر ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ مذکورہ عورتوں کے سوا دیگر حلال عورتوں سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو مہر دے کر نکاح کر سکتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں 4 طرح کے نکاح ہوتے تھے۔ جلد اول کے آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ان کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اسلام نے ان میں سے صرف ایک طریقہ باقی رکھا ہے، اور وہ یہ کہ ایک آدمی کی طرف سے دوسرے آدمی کو اس کی بیٹی یا زیر ولایت کسی لڑکے کے نکاح کے لیے پیام دیا جائے، پھر وہ مناسب مہر مقرر کر کے اس لڑکی کا اس آدمی سے نکاح کر دے۔ یہی نکاح کا صحیح طریقہ تھا، اور اسی کو اسلام نے باقی رکھا ہے۔ باقی 3 طریقوں کو جو حقیقت میں زنا تھے ختم کر دیا ہے، اگرچہ ان میں بھی مال خرچ کیا جاتا ہے۔ غیر مصافحین کی قید بڑھا کر ان طریقوں کو خارج کر دیا ہے۔ نکاح میں مہر کی حکمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نکاح جو شریفانہ طریقہ رائج تھا اس میں مہر مقرر کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ اس میں 2 مصلحتیں ہیں۔ پہلی مصلحت، مہر سے نکاح پائیدار ہوتا ہے۔ نکاح کا مقصد اس وقت تکمیل پذیر ہوتا ہے جب میاں بیوی خود کو دائمی رفاقت و معاونت کا خوگر بنائیں، اور یہ بات عورت کی طرف سے تو اس طرح متحقق ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد زمام اختیار اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور مرد کی پابند ہو جاتی ہے، مگر مرد با اختیار رہتا ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے، اور ایسا قانون بنانا کہ مرد بھی بے بس ہو جائے جائز نہیں، کیونکہ اس عورت میں طلاق کی راہ مسدود ہو جائے گی، اور مرد بھی عورت کا ایسا اسیر ہو کر رہ جائے گا جیسا عورت اسیر تھی۔ اور یہ بات اس ضابطہ کے خلاف ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور دونوں کا معاملہ کورٹ کو سپرد کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ قاضی کے یہاں مقدمہ لے جانے میں سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور قاضی وہ مصلحتیں نہیں جانتا جو شوہر اپنے بارے میں جانتا ہے۔ پس مرد کو دائمی نکاح کا خوگر بنانے کی راہ یہی ہے، اس پر مہر واجب کیا جائے، تاکہ جب وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے تو مالی نقصان اس کی نگاہوں کے سامنے رہے، اور ناگزیر حالات ہی میں طلاق دے۔ پس مہر نکاح کو پائیدار بنانے کی ایک صورت ہے۔ دوسری مصلحت، مہر سے نکاح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ نکاح کی عظمت و اہمیت بغیر مال کے، جو کہ شرمگاہ کا بدل ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کو جس قدر مال کی حرص ہے اور کسی چیز کی نہیں، پس مال خرچ کرنے سے نکاح کا محتم بالشان ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ علاوہ عظیم مہر میں اور بھی فوائد ہیں۔ مہر اولیاء کی خوش دلی کا ذریعہ ہے۔ قابل لحاظ مال کے ذریعے اہتمام سے نکاح کرنے سے عورت کے اولیاء کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے دل کے ٹکڑوں کا ایک شخص بڑے اہتمام سے مالک بن رہا ہے، تو ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور مہر کے ذریعے نکاح اور زنا میں امتیاز بھی قائم رہتا ہے۔ ارشاد پاک ہے، محرمات کے سوا عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، بشرطے کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے چاہو، قید میں لانے کے طور پر، نہ کہ مستی نکالنے کے طور پر، یعنی ان عورتوں کو پابند کرنا مقصود ہو، یہی نکاح ہے۔ صرف مستی نکالنا، شہوت رانی کرنا مقصود نہ ہو، یہی زنا ہے۔ مہر کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم مقدار
مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار بالاتفاق متعین نہیں۔ سورۃ النساء آیت 20 میں ایک اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ ارشاد پاک ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اگر تم نے کسی بیوی کو انبار کا انبار مال دے دیا ہو تو بھی بوقت طلاق اس میں سے کچھ واپس مت لو، اور کم سے کم مہر کی مقدار میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک کم سے کم مہر بھی متعین نہیں، جس چیز پر زوجین راضی ہو جائیں وہ مہر ہو سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک متعین ہے۔ اول کے نزدیک 10 درہم، ثانی کے نزدیک 1/4 دینار یعنی 2.5 درہم کم از کم مہر ہونا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے ان تبتغوا باموالکم کے ذریعے نکاح میں مہر شرط کیا گیا ہے، اور اموال جمع ہے مال کی جو جمع قلت کا وزن ہے، جس کا 3 سے 10 تک اطلاق ہوتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بسند حسن روایت مروی ہے لا مہر دون 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں۔ نصب الرایہ جلد 3 صفحہ 199۔ تعلیم قرآن کو مہر بنانے کی روایت معلوم نہیں، نزول آیت سے پہلے کی ہے یا بعد کی۔ نیز عرف میں مہر 2 ہیں، ایک نقد دوسرا ادھار۔ نقد مہر وہ ہے جو اول ملاقات میں پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے تحادو تحابو، باہم ہدیہ دو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، یعنی ہدیہ محبت و مودت کا بیج بوتا ہے، اور عورت اس موقع پر اپنی گراں قدر خیز پیش کرتی ہے، پس مرد کو بھی اس موقع پر کچھ پیش کرنا چاہیے، اور وہ چیز نکاح کا اصل مہر بھی ہو سکتی ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لیکن اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو کچھ اور پیش کیا جائے، مثلا انگوٹھی، تھوڑا ستو، کھجوریں، اور آج کی اصطلاح میں مٹھائی، کھٹائی، کچھ تو تقریب باہر ملاقات چاہیے۔ اور روایات و واقعات میں اس کی صراحت نہیں کہ وہ کون سا مہر تھا، پس محکم کتاب کو لینا اور اس کے موافق جو روایت مروی ہے اس پر عمل کرنا اولا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو عورتیں ان کے سوا ہیں، بہیں طور کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے چاہو، شادی کرنے والے، بدکاری کرنے والے نہیں۔ سوال: مذکورہ 15 عورتوں کے سوا بھی متعدد عورتوں سے نکاح حرام ہے، مثلا پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ معتدہ طلاق یا وفات سے بھی نکاح حرام ہے۔ 4 بیویاں نکاح میں ہوں تو 5ویں سے نکاح حرام ہے۔ نمبر 4، جس عورت سے شوہر نے لعان کیا ہے اس عورت سے شوہر کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جس کے نکاح میں آزاد عورت ہو وہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور جو آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہو وہ بھی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی عورتوں کو لے کر سوال ہوگا کہ احل لکم ما وراء ذلکم کیسے صحیح ہوگا، دیگر سب عورتیں حلال کہاں ہیں؟ جواب: احل لکم ما وراء ذلکم کا ما سیاق لا لاجلہ الکلام یہ ہے ہی نہیں جو معترض سمجھ رہا ہے، بلکہ مقصود کلام یہ ہے کہ مذکورہ عورتوں کے علاوہ سے مہر دے کر نکاح کرنا ضروری ہے۔ بس یہ مہر کی ضرورت کا بیان ہے، حرمت کا مذکورہ 15 عورتوں میں حصر کرنا مقصود نہیں ہے۔ دیگر حرام عورتوں کا ذکر احادیث میں ہے، اور احادیث بھی قرآن کی طرح وحی ہیں، اور ان میں بھی قرآن کے بقدر زیادہ احکام ہیں۔ حدیث میں ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مشکاہ شریف حدیث 163۔ سنو بے شک قرآن دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اس کے بقدر احکام دیا گیا ہوں، پس دیگر محرمات کا ذکر احادیث میں ہے۔ مہر دینے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، زبانی جمع خرچ نہیں کیا جاتا۔ مہر صحبت اور خلوت صحیحہ سے موقع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نکاح میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے بڑا مہر باندھتے ہیں اور دینے کی نیت نہیں ہوتی۔ حدیث میں ایسے نکاح کو زنا کہا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ زبردستی بیوی کو شرم میں ڈال کر مہر معاف کرا لیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو مہر مقرر کیا گیا وہ ادا کرو۔ دوسرا مسئلہ، آیت میں ضمناً یہ بات ہے کہ مہر صحبت یا خلوت صحیحہ سے موقع ہوتا ہے۔ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ میاں بیوی کسی ایسی جگہ جمع ہو جائیں جہاں صحبت کرنے سے کوئی چیز مانع نہ ہو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صرف صحبت سے مہر موقع ہوتا ہے، خلوت صحیحہ سے موقع نہیں ہوتا۔ احناف کے نزدیک خلوت صحیحہ سے بھی موقع ہو جاتا ہے اور پورا مہر واجب ہوتا ہے۔ آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ استمتاع، فائدہ اٹھانا جماع سے عام ہے، کیونکہ
تنہائی میں جمع ہونا بھی ایک طرح کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اور موطا امام مالک میں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے بارے میں فیصلہ فرمایا جس سے کسی آدمی نے نکاح کیا کہ جب اس نے پردے ڈال دیے تو اس پر پورا مہر واجب ہو گیا۔ اور مصنف عبد الرزاق میں یہ اضافہ ہے کہ اس نے دروازے بھیڑ دیے۔ یہ روایت موطا محمد میں بھی ہے اور ابو عبید کی کتاب النکاح میں ہے۔ چاروں خلفائے راشدین کا یہی فیصلہ ہے۔ اعلاء السنن جلد 11 صفحہ 90۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جو تم نے ان عورتوں سے فائدہ اٹھایا تو ان کا مقررہ مہر ادا کرو۔ مقررہ مہر میں میاں بیوی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ مہر طے کرنے سے لازم نہیں ہو جاتا، میاں بیوی خوش دلی سے تبدیلی کر سکتے ہیں۔ شوہر مہر مقرر کردہ مہر سے زیادہ بھی دے سکتا ہے اور عورت کے لیے اس کا لینا جائز ہے۔ یا عورت مقررہ مہر میں سے کچھ تھوڑے دے یا سارا مہر خوش دلی سے معاف کر دے تو شوہر اس معافی کو قبول کر سکتا ہے۔ پھر آخر آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، انہوں نے اپنے علم و حکمت سے یہ احکام مقرر کیے ہیں، بندوں کو چاہیے کہ وہ ان پر عمل کریں اور اسی میں ان کا فائدہ ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جس کے ساتھ تم باہم خوش دل ہو جاؤ مہر مقرر کرنے کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔